اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما اعظکم بواحدہ، اے نبی کہہ دیجئے ان سے کہ میں تمہیں ایک ہی نصیحت کرتا ہوں۔ اعظکم، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، بواحدہ، ایک ہی، ان تقوموا للہ، کہ تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، مثنی، دو دو ہو کر، و فرادا، اور اکیلے اکیلے، ثم تتفکروا، پھر تم غور و فکر کرو، ما بصاحبکم من جنہ، جب تم غور و فکر کرو گے تو اس نتیجے پر پہنچو گے کہ ما بصاحبکم من جنہ، کہ جو تمہارے ساتھی ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو جنون نہیں ہوا۔ ان ہوا الا نذیر لکم، بے شک وہ تو ڈرانے والے ہیں آپ کو، بین یدی عذاب شدید، ایک سخت آنے والے عذاب سے۔ ان آیات میں کفار اور مشرکین کو غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے، اور ایک خاص اسلوب اور طریقہ بیان کیا گیا ہے اس کا کہ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہیں ایک ہی نصیحت کرتا ہوں، یعنی باقی نصیحتیں تو تمہارے کام نہیں آئیں، تم نے معجزات دیکھ لیے، پہلی قوموں کے حالات دیکھ لیے، اب میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ شاید اس وجہ سے تم ہدایت پر آ جاؤ، وہ یہ کہ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، کہ تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ دو دو ہو کر اور ایک ایک ہو کر، اکیلے اکیلے۔ یہاں کھڑے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس طرح انسان بیٹھا ہوتا ہے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، یا لیٹا ہوتا ہے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ غور و فکر کرو، سنجیدہ ہو کر غور و فکر کرو، غفلت کی چادر اتارو۔ اور دو دو ہونے اور ایک ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اس میں رغبت رکھتا ہے، تو اس کو جاننے کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کرے کہ یہ کام کیسا ہے، مجھے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بڑوں سے مشورہ کرے، اور اسی طرح اپنے ساتھیوں سے بیٹھ کر بات کرے کہ اس کام کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے، اور یہ کام ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ محاورتاً استعمال کیا گیا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ دو دو ہو کر اور اکیلے اکیلے، یعنی سنجیدہ ہو کر سوچو، چاہے آپس میں مشورہ کرو یا اکیلے اکیلے تنہائی میں سوچو، لیکن غور و فکر کرو، پرانی باتوں کو بھول جاؤ، ان کو ذہن سے نکال دو اور غور و فکر کرو، اس بارے میں سوچو، تو آپ اس نتیجے پر پہنچو گے کہ ما بصاحبکم من جنہ۔ وہ یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون ہو گیا ہے، تو آپ اس نتیجے پر پہنچو گے کہ آپ کے ساتھی مجنون نہیں ہیں، ان کو جنون نہیں ہوا، وہ تو اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں۔ ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، ان کا جنون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بلکہ وہ تو تمہارے ڈرانے کے لیے بھیجے گئے ہیں، ایسے عذاب سے ڈرانے کے لیے کہ جو آنے والا ہے اور سخت عذاب ہے۔ قل ما سألتکم من اجر، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ ان سے کہہ دیجئے اگر میں تم سے کوئی اجرت مانگوں، فہو لکم، تو وہ بھی تمہارے لیے ہے، یعنی پہلے تو میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم میں تم تک پہنچا رہا ہوں، اس میں میرا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے، اور اگر میں مانگوں بھی آپ سے اجرت، فہو لکم، تو وہ تمہارے لیے، تم لے لینا۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا بدلہ اور میرا اجر تو صرف اللہ پر ہے، یعنی میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا حکم پہنچا رہا ہوں، تو اس کا بدلہ بھی مجھے اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والے، ہر چیز کا مشاہدہ کرنے والے ہیں۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ، کہہ دیجئے کہ میرا رب حق کو اوپر سے بھیجتا ہے۔ یقذف کا معنی ہے پھینکنا، یہاں پھینکنے کا مطلب معنی تو نہیں ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ حق کو اوپر سے بھیجتا ہے۔ علام الغیوب، وہ میرا رب کہ جو غیب کی باتوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ قل جاء الحق، کہہ دیجئے کہ حق آ گیا، وما یبدئ الباطل وما یعید، اور باطل نہ تو
ابتدا میں کچھ تھا اور نہ ہی دوبارہ پھیر کر لایا جانے والا ہے، یعنی باطل کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ باطل تو سمندر کی جاگ کی طرح ہے، نہ وہ ابتدا میں کچھ تھا نہ دوبارہ لوٹ کر آنے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے ان ضللت، اگر میں گمراہ ہوں، بہکا ہوا ہوں، فإنما أضل على نفسی، تو میرا بہکاوا اور میری گمراہی میرے اوپر ہے، یعنی اس کا نقصان مجھے ہوگا۔ یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ یہ تو مجنون ہے نعوذ باللہ، اور یہ خود سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، جس طرح پیچھے گزرا تھا کہ قرآن پاک کے بارے میں کہتے تھے کہ افک مفترا، یہ گڑی ہوئی باتیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کے کہنے کے مطابق جس طرح آپ لوگ باتیں کر رہے ہو، اگر میں گمراہی پر بھی ہوں تو اس کا نقصان مجھے ہوگا۔ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں سیدھے راستے پر ہوں، فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ مِن رَبِّي، تو میں اس وجہ سے ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ میری طرف وحی بھیج رہے ہیں، تو اس وحی کی وجہ سے میں سیدھے راستے پر ہوں اور ہدایت پر ہوں۔ إِنَّهُ سَمِيعٌ قریب، بے شک میرا رب سننے والا ہے اور قریب ہے۔ اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں انسان کے نزدیک اتنا نزدیک ہوں کہ اس کی شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو یہاں ان آیات میں غور و فکر کی دعوت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار کے اخروی حالت کو بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ان کی حالت کیسے ہوگی۔ یہاں اگر اس طریقے کو بھی وہ نہیں اپناتے، غور و فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں، تو پھر آخر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور قیامت کے دن ان کی حالت کیا ہوگی۔ اگلی آیات میں ان کی حالت بیان کی گئی ہے کہ وَلَوْ تَرَى، اگر آپ دیکھ لیں، اِذْ فَزِعُوا، اس حالت کو جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے، فَلَا فَوْتَ، تو بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور وہ قریب کی جگہ سے پکڑے جائیں گے۔ قریب کی جگہ سے پکڑے جانے کا مطلب بعض مفسرین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ حشر کا، یعنی حشر کے دن ایسا ہوگا کہ کفار اور فجار گھبرا کر بھاگنا چاہیں گے لیکن بھاگ نہیں سکیں گے، کیونکہ وہاں کہاں بھاگیں گے۔ اور یہ بھی نہ ہوگا کہ جیسے دنیا میں کوئی مجرم بھاگ جائے تو اس کو تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے، بلکہ سب کے سب اپنی ہی جگہ میں گرفتار کر لیے جائیں گے اور کسی کو بھاگنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ تو اس کو فرمایا گیا کہ اخذوا من مکان قریب، کہ یہ دور بھاگنے کا کوئی موقع نہیں ہوگا، وہیں سے پکڑے جائیں گے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ نزع کی حالت کو بیان کیا گیا ہے کہ جب موت کا وقت آ جائے گا اور ان پر گھبراہٹ طاری ہوگی تو فرشتوں کے ہاتھ سے چھوٹ نہ سکیں گے۔ پھر کوئی ایسا نہیں کر سکتا کہ میں موت سے بھاگ جاؤں، بھاگ کر کہیں دور چلا جاؤں، مجھے 1 یا 2 دن زندگی کے مزید مل جائیں اور وہیں اپنی جگہ سے روح قبض کر کے ان کو پکڑ لیا جائے گا۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور کہنے لگیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اس پر۔ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ، اور اب کہاں ان کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے، مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، دور کی جگہ سے۔ تناوش کے معنی آتے ہیں ہاتھ بڑھا کر کسی چیز کو اٹھا لینا، یعنی انسان ایک جگہ بیٹھا ہے تو ہاتھ بڑھا کر کسی چیز کو اٹھا لے، اور یہ تب ہی ممکن ہوتا ہے کہ وہ چیز قریب پڑی ہو، اور ایک چیز بہت زیادہ دور ہے یا اس کا زمانہ گزر چکا ہے تو اس کو انسان ہاتھ سے کیسے پکڑ سکتا ہے یا کیسے اٹھا سکتا ہے۔ تو وہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ، اب تو وہ ایمان ہاتھ آنے والا نہیں ہے، وہ معاملہ تو دنیا کا تھا۔ دنیا میں ہم آپ کو کہہ رہے تھے کہ ایمان لے آؤ، آپ کی دنیا کی زندگی ختم ہو گئی، موت آ گئی، اس کے بعد آپ قبر میں رہے، اب حشر کا میدان ہے، آپ کو اپنے رب کے سامنے حاضر کیا گیا ہے، اب آپ کہتے ہو کہ ہم ایمان لے آئے، تو اَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ، کہاں ہے وہ ہاتھ بڑھانا۔ انا اس کا معنی ہے کہاں ہے، یعنی یہ ظرف مکان ہے، کہاں ہے ان کے لیے ہاتھ بڑھانا، کیونکہ ایمان لانے کا وقت تو گزر چکا ہے۔ اب یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان ہاتھ بڑھا کر اس کو اپنے قابو میں کر لے۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلِ، اور اس سے پہلے انہوں نے کفر کیا اس کا، یعنی قرآن کا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ،
اور غیب کی باتوں کو پھینکتے رہے دور کی جگہ سے۔ یقذف جیسے ابھی اوپر گزرا تھا، اس کا مطلب ہے پھینکنا، یعنی یہ اٹکل کے تیر چلا رہے ہیں۔ جس طرح کوئی آدمی بغیر سوچے سمجھے باتیں کرے اور جھوٹ اور سچ کو ملا کر باتیں کرتا رہے، تو ایسے آدمی کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ہوائی فائر کر رہا ہے۔ تو ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، کہ وہ بھی اسی طرح غیب کی باتیں جھوٹ بنا کر پیش کرتے رہے، پھینکتے رہے، جن کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، رکاوٹ ڈال دی گئی، حیلہ رکاوٹ ڈال دی گئی، بینہم ان کے درمیان، و بین ما یشتہون اور اس چیز کے درمیان جس کی وہ آرزو کرتے ہیں، یعنی اوپر جس طرح گزرا کہ وقالوا آمنا بہ، اب آخرت میں اللہ کے سامنے جا کے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے، تو ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ اب ان کے اور ایمان کے درمیان رکاوٹ پیدا کر دی گئی ہے، کما فعل باشیاء من قبل، جیسا کہ اس سے پہلے ان کے طریقے والوں کے ساتھ ایسا کیا گیا، یعنی اس سے پہلے بھی ایسے کئی لوگ گزرے ہیں جو اللہ پر، اپنے رسول پر، آخرت پر ایمان لانے والے نہیں تھے، تو آخرت میں ان کے اور ایمان کے درمیان رکاوٹ پیدا کی گئی، تو اسی طرح ان کے درمیان بھی رکاوٹ پیدا کی گئی، کما فعل باشیاء من قبل، اشیاء یہ شیعہ کی جمع ہے، کسی شخص کے تابع اور امخیال کو اس کا شیعہ کہا جاتا ہے، یعنی اس سے پہلے جو لوگ اس طرح کے کام کرتے رہے، ان کے ہم خیال تھے، ان کے ہم عقیدہ تھے، ان لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا گیا کہ وہاں ان کو ایمان لانے کا کوئی موقع نہیں دیا گیا۔ انہم کانوا فی شک مریب، بے شک وہ لوگ تھے ایسے تردد میں جو چین نہ لینے دے، نہ لینے والا، یہ جو چین اور سکون نہ لینے والا تھا، ایسے شک میں تھے۔ مریب کا معنی بھی ہے شک کرنے والا، اور شک کا معنی بھی شک ہے، یعنی ایسا دور کا شک تھا کہ وہ کبھی اس شک کو چھوڑنے والے اور ایمان لانے والے نہیں تھے۔